بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے کی بسم اللہ پر والد کی مغفرت۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان پر ہوا۔ وہاں پر آپ کو معلوم ہوا کہ اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے بطور کشف دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے اور اپنا کام وغیرہ کر کے جب فارغ ہوئے، دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبرستان پر سے گزر ہوا۔ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی اس قبر پر نور کے فرشتے جمع ہیں اور ان کے پاس نور کے طبق ہیں، رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے متعجب ہوئے کہ پہلے میں نے اسی قبر والے کو عذاب میں دیکھا اور ابھی جو ہے میں اسی قبر والے کو جو ہے نور کے فرشتے دیکھتا ہوں اور اس کے اوپر رحمت کے فرشتے دیکھتا ہوں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تعجب ہوئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ، یہ بندہ جو ہے میرا گناہ گار تھا، جب سے مرا تھا عذاب میں گرفتار تھا، اور یہ بندہ جو ہے مرتے وقت اپنی بیوی چھوڑ کر گیا تھا جو کہ حاملہ تھی۔ اس عورت نے اس کے بیٹے کو جنم دیا اور پرورش کی یہاں تک کہ وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گیا۔ اس عورت نے بچے کو مکتب میں بھیجا۔ جب یہ بچہ مکتب میں آیا تو استاد نے اس کو کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھائی۔ تو مجھے ابھی جو ہے اس اپنے بندے سے حیا آئی کہ میرے بندے کا بچہ جو ہے زمین کے اوپر بیٹھ کر رحمان اور رحیم کا نام لے اور میں زمین کے اندر قبر کے اندر میں اپنے بندے کو جو ہے وہ عذاب دوں۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی بڑی فضیلت کا حامل ہے اور یہ اپنے لیے انسان کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے، ایک بچہ رحمان اور رحیم زمین کے اوپر پکارتا ہے تو رحمان اور رحیم جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اپنے بندے کو جو ہے عذاب دینا گوارا نہیں فرماتی۔ اور جو حافظ قرآن ہے وہ صرف اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ خاندان کے 10 افراد کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو بھی نیک صالح بنائے اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔